الإسلام ديني ومحمدا رسول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال بہترین زندگی گزارنے کا ہمارے لیے ذریعہ ہے، مشعل راہ ہیں۔ اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور کی سیرت، حضور کی سنت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اور آج جہاں زندگی کے ہر گوشے، ہر شعبے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنانے اور زندگیوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، وہیں شعبہ تجارت یہ ایک ایسا اہم شعبہ ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ترقی کی راہیں ہموار کرتی ہیں، کامیابی کی راہیں ہمارے لیے کشادہ کرتی ہیں، اور ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کون کون سے اوصاف ہیں جو ایک تاجر میں پائے جانے چاہیے، اور وہ کون کون سے اوصاف قبیحہ ہیں جو ایک تاجر میں نہیں ہونے چاہیے، یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ہمارے لیے بیان فرمائے۔ چند اوصاف کے ساتھ آج حاضر خدمت ہیں، جیسا کہ پہلا وصف ہے حسن معاملہ، جو ایک تاجر میں ہونا چاہیے، کیونکہ تجارت یہ ایک ایسا بہترین شعبہ ہے کہ اگر تاجر اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی تجارت کرے تو نہ صرف یہ کہ پیسہ کمائے گا، دنیا بہتر ہوگی، برکات کثیرہ نازل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی بھی پائے گا۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام کمائیوں میں پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدے تو اس کی مذمت نہ کریں، اس کی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں حد سے نہ بڑھیں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ یعنی یہ وہ اصول ہیں جو اپنی زندگیوں میں اگر نافذ کر لیے جائیں تو شعبہ تجارت شاہراہ ترقی پر، شاہراہ کامیابی پر گامزن ہو جائے۔ تو ان اوصاف میں سے ایک وصف ہے حسن معاملہ، جو ہر تاجر میں ہونا چاہیے۔ معاملہ اچھے طریقے سے انجام دے، اچھے طریقے سے معاملات کرے، خندہ پیشانی سے مسکرا کر، گالی گلوچ نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، کہ یہ ایک مومن کا وصف ہے۔ ایک عام مومن کے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجار کے لیے خاص طور پہ بیان فرمائی، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے، نہ کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی پر جھگڑا کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب ایک تاجر ایک حسن معاملہ کا وصف اپنی ذات میں سمو لے، اپنی ذات میں اتار لے، تو نہ صرف یہ کہ اس کی بکری زیادہ ہوتی ہے، اس کے خریدار زیادہ ہوتے ہیں، اس کے گاہک کسٹمر زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ اس کا اعتماد مارکیٹ میں بڑھتا ہے، اور اگر وہ مسلمان ہو اور خریدار غیر مسلم ہو تو ان کے مسلمان ہونے کے امکانات بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی دوسرا وصف ایک تاجر کے اندر ہونا چاہیے، وہ ہے امانت داری۔ ایک تاجر امانت دار ہونا چاہیے۔ دھوکہ دہی، بددیانتی، خیانت ایک تاجر کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تاجر کو ساری زندگی دیانت داری کے ساتھ گزارنی چاہیے، پورا کاروبار دیانت داری کے ساتھ کرنا چاہیے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور دیانت دار تاجر جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ اتنا پیارا اور بہترین وصف ہے کہ اگر کسی تاجر کے اندر آ جائے تو اسے انبیاء، صدیقین اور شہداء کے قرب میں پہنچا دیتا ہے۔ جنت میں داخلہ بھی ملے گا، ظاہر سی بات جنت میں جائے گا تو وہاں پر انبیاء کا قرب عطا ہوگا،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت داری اگر تجار میں ہو تو دخول جنت کا بھی ذریعہ ہے. انسان کمائی بھی کرتا رہے، امانت کی حفاظت بھی کرتا رہے، دھوکہ دہی سے بچتا رہے، تو دخول جنت اس کے لیے آسان ہو جائے. یوں ہی ایک اور ایسا وصف جو ایک تاجر میں ہونا چاہیے وہ ہے صداقت، سچ بولنا، سچائی. یوں تو ہر مسلمان کو ساری زندگی سچا ہونا چاہیے، راست باز ہونا چاہیے، سچ بولنے والا ہونا چاہیے کہ اس کا انجام یقیناً اعتماد، عزت اور یہ کہہ لیں کہ انسان کی شہرت ہوتی ہے، اس کی کامیابی ہے، اس کی ترقی ہے. لیکن کاروبار میں خاص طور پر انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والے اگر سچ بولیں اور معاملہ واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ دونوں کوئی بات چھپا لیں اور جھوٹ بولیں تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. معلوم ہوا کہ انسان جب سچ بولنے والا ہو، صداقت کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو برکات کثیرہ نازل ہوتی ہیں. جہاں جھوٹ بولا نہیں وہاں برکتیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. یوں ہی تاجر میں ایک اور بہترین وصف دھوکہ نہ دینا، دھوکہ دہی سے بچنا یہ بھی ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک مقام سے غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک غلے کے ڈھیر کے اندر ڈالا تو اندر کو تری محسوس فرمائی. فرمایا اسے اوپر کیوں نہیں کیا؟ یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر پر بارش ہو گئی تھی. فرمایا کہ تم نے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا کہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ اور فرمایا جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. قبلہ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میرے آج شرح مشکات میں فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے شرح کے تحت کہ اس سے معلوم ہوا تجارتی چیز میں عیب پیدا کرنا بھی جرم ہے اور قدرتی طور پر پیدا شدہ عیب کو چھپانا بھی جرم. ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے. پتہ لگا کہ دھوکہ دہی یہ مومن کا وصف نہیں ہے، ایک تاجر کے مال میں برکت کو اٹھا لیتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کے طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں. لہذا ایک تاجر کے اندر دھوکہ نہ دینے والا وصف بھی ہونا چاہیے. ایسے ہی وعدہ کرے تو پورا کرے، وعدہ خلافی نہ کرے. ایک تاجر کے اندر وعدہ پورا کرنے کا وصف بھی ہونا چاہیے. بد عہدی نہ کرے، بس جس وقت پر، جس ٹائم پر، جس یہ کہہ لیں کہ جگہ پر جیسی چیز، جس کوالٹی کے پیش نظر چیز دینے کا طے پائے وہ پورا کرے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع فرمایا جائے گا تو ہر عہد کو توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، ہر وعدہ توڑنے والے کے لیے جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے. ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ پاک ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے. ایک اور مقام پر سرکار نے فرمایا جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ پاک فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل. اتنا برا وصف ہے یہ وعدہ خلافی کرنا. لہٰذا ایک تاجر کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک بار کرے گا، دو بار کرے گا، تین بار کرے گا، مارکیٹ سے اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی، اس کا اعتماد ختم ہو جائے گا، اس کی عزت ڈیگریڈ ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ وہ مارکیٹ اسے لین دین کرنا چھوڑ دے گی اور بالآخر اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. یوں ہی جھوٹی قسموں سے اجتناب. ایک تاجر کے اندر یہ بھی وصف ہونا چاہیے کہ وہ بات بات پہ جھوٹی قسمیں نہ کھائے. ہمارے یہاں تو ارے بابا بہترین کوالٹی کی ہے، ارے بابا اس جیسی چیز مارکیٹ میں نہیں آئی، تیرے بھائی تجھے کوئی دھوکہ دے گا. یوں مطلب بول بول کر جھوٹ بولتے ہیں اور چونا لگاتے ہیں. حالانکہ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا مال بکوا دیتا ہے لیکن اسے برکت کو ختم کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ پاک نہ کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی سامان پر قسم کھائے کہ مجھے پہلے اس سے زیادہ قیمت مل رہی تھی حالانکہ وہ جھوٹا ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا یہ مارکیٹ کا وہ جملہ ہے جو عام طور پر سننے کو ملتا ہے، ابا آپ سے پہلے لوگ اس کے اتنے لگا کے چلے گئے، ابا مجھے تو پیچھے سے اتنی مل رہی تھی. یوں مطلب یہ جملہ جھوٹ بول بول کر وہ جملہ وہ مارکیٹ میں چیز کو بیچنا، پروڈکٹ کو بیچنا، یہ ایک ایسا وصف ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے مذمت بیان فرما دی. یوں ہی ایک اور مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم مال کو بکوانے والی لیکن برکت مٹانے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجارت کے دوران جھوٹ سے اجتناب بہت ضروری ہے.
تجارت کے دوران جھوٹ نہ بولا جائے، اس کی کمال احتیاط ایک تاجر کو کرنی چاہیے۔ یوں ہی تاجر کو جن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے ان میں سے یہ کہ جتنی پیمائش، جتنی مقدار اور جتنا وزن مقرر ہوا ہے وہ پیمائش، وہ مقدار اور وہ وزن پورا کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے۔ جب تاجر ناپ تول میں کمی نہیں کرتا تو پھر اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور مارکیٹ میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور قحط سالی دور ہوتی ہے اور معاشرہ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کا سبب ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں کا سبب ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم نے عہد توڑا تو اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے، جس قوم نے اللہ پاک کی کتاب کے خلاف فیصلے کیے تو اس میں فقر و فاقہ عام ہو جاتا ہے، جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے تو اس میں موت پھیلنے لگتی ہے، جس قوم نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو اس سے بارش روک لی گئی، جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی تو اس سے سبزہ روک لیا گیا اور اسے قحط سالی نے آ لیا۔ یعنی ناپ تول میں کمی کرنا، جتنا مقدار، جتنا وزن، جتنی پیمائش بتائی گئی، اگر انسان اس میں ڈنڈی مارتا ہے تو قحط سالی چیز مارکیٹ میں کم پڑ جاتی ہے، شارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک یہ کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر عذاب کی نشانی ہوتی ہے، آزمائشیں مسلط کر دی جاتی ہیں، مصیبتیں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ یوں ہی ایک تاجر کو سود سے بھی بچنا چاہیے۔ تاجر سود سے حتی الامکان اجتناب کرے، بلکہ اجتناب کرنا فرض ہے کہ سود کے معاملے میں نہ پڑے، سود نہ لے، نہ دے، نہ سودی گواہ بنے، کہ سود مارکیٹ سے اور اس کے کاروبار سے، اس کے کام سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹ میں سود کثرت سے عام ہوتا جا رہا ہے۔ بینک ہی نہیں، چھوٹا تاجر بھی کثرت سے سود دے رہا ہے، سود پر قرضے دے رہا ہے، سود لے رہا ہے، سودی گواہ بن رہا ہے اور سود کو باقاعدہ فروغ دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح بڑے بڑے تھے، ان پیٹوں میں سانپ موجود تھے جو باہر سے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل کون ہے؟ عرض کیا رسول اللہ یہ سود خور ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ تو یہ انتہائی گندا وصف ہے جو تجار کے ہاں پایا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نہ ہونے کا، اس سے پاک رہنے کا، اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور عیب والی چیز کا عیب ظاہر کر دے، یہ ایک کامل تاجر، ایک بہترین تاجر، ایک صادق تاجر کی نشانی ہے۔ تو یہ بھی ایک تاجر کے اندر ہونا چاہیے کہ چیز اگر عیب دار ہے تو اسے عیب دار کہہ کر ہی بیچے، اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارے، اسے نہیں کہے کہ بے عیب ظاہر نہ کرے، اس کی کوالٹی کو اچھا ظاہر نہ کرے، اسے سلامت والی عیب سے پاک ظاہر نہ کرے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عیب والی چیز بیچی اور اس کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہیں، فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جب مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز بیچے جس میں عیب ہو تو جب تک بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیب دار چیز کو بیچتے وقت اس کا عیب بیان کرنا، فالٹ بیان کرنا بھی ایک تاجر کا وصف ہے۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جو ایک تاجر کے اندر بعض ہونے چاہیے اور بعض نہیں ہونے چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تجار کو اس گفتگو سے بڑا فائدہ ہوا ہوگا، وہ اپنا جائزہ لیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم نے کون کون سے اوصاف اپنی ذات میں شامل کرنے ہیں اور کن کن اوصاف سے بچنا ہے۔ جب وہ اس کا جائزہ لیں گے اور یہ شامل کرنے کی کوشش کریں گے، بچنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ رزق میں برکت ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی اور یہ کہنے کہ کاروبار میں اعتماد پیدا ہوگا، عزت وقار بلند ہوگا، بلکہ انشاءاللہ اللہ اس رسول کی رضا بھی ملے گی اور جنت میں داخلہ بھی آسان ہوگا۔ میدان محشر میں حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اوصاف میں سے جو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے ہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن سے بچنا ہے ان سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔